بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بار بار سننے کے باوجود ہر شب جمعہ ہم سے 3 باتوں کا تقاضا کرتی ہے، اور سال میں اگر 52 شب جمعہ ہیں تو 52 کی 52 شب جمعہ یہ 3 باتیں ہم کو یاد رکھنا۔ ویسے تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کی ضرورت خالی شب جمعہ نہیں، روزانہ، اور روزانہ میں بھی کسی ایک موقع پہ نہیں ہے، سمجھیے 24 گھنٹے، یعنی آدمی سو بھی رہا ہو تو یہ 3 باتیں اس کے دماغ میں ہوں، مگر شب جمعہ ان 3 چیزوں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ میں نے 4 سال پہلے بھی عرض کیا تھا، اور پھر پوری مجلس شب جمعہ کی میں اسی پہ پڑھا کرتا ہوں۔ اس دفعہ اگرچہ 8 دن میں ہمیں 2 شب جمعہ مل رہی، انشاءاللہ اگر اس وقت تک حیات و توفیقات رہی، مگر اگلی شب جمعہ تو چونکہ شہادت کی رات ہوگی تو وہاں کا تو موضوع مصائب کے زیادہ ہونے کی بنا پہ بالکل مختلف ہوگا، تو بس یہ آج ہی کی ایک شب جمعہ جہاں وہ 3 باتیں جو میں نے اتنی بار دنیا کے ہر علاقے میں پڑھی کہ خالی اشارے بھی کافی ہوں گے۔ ہاں، یہ ایک ضرور اضافہ ہے کہ شہزادی کونین کی سیرت میں یہ تینوں باتیں تمام باقی ائمہ کے مقابلے میں بہت نمایاں ہو کے آ رہی ہیں۔ یعنی اگر کسی اور امام کی شہادت کی رات ہوتی، حتیٰ یہ کہ پہلا عشرہ بھی ہوتا، تو میں انہی 3 باتوں کو شب جمعہ بیان کرتا، مگر ان تمام ائمہ کے مقابلے میں شہزادی کی سیرت تو ان 3 عنوانات و موضوعات کے لیے بہت اہم۔ آئیے اگر تینوں کی تینوں باتوں کا آج تذکرہ نہ ہو سکا تو کم از کم 2 باتیں، اور تیسری صرف اشارہ کر دوں گا، شاید اس کی تفصیل آئندہ شب جمعہ آ سکے۔ ہر مومن، ہر مومنہ اس دنیا میں ہے تو اسے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مشکلات و پریشانیاں بعض لوگوں کی وجہ سے، بعض لوگوں کے لیے ان کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کے نتیجے میں۔ بڑا یعنی عجیب سا لفظ استعمال کیا، لیکن چونکہ قرآن کے ترجمے میں مولانا حافظ فرمان علی صاحب نے یہی لفظ لکھا، اپنے اعمال، اپنے کرتوت، بعض لوگوں کے لیے پریشانیاں اس لیے، اور بعض لوگوں کے لیے پریشانیاں امتحان کے لیے۔ بہرحال ہر انسان چاہے بدترین گناہگار کیوں نہ ہو اور چاہے امام معصوم کیوں نہ ہو، اس دنیا میں جب تک ہیں مصیبتیں، پریشانیاں، وہ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے بعد تمہارے لیے راحت و آرام ہے، لیکن پریشانی ہوگی۔ اب جب یہ پریشانی ہو تو آدمی کو ہاتھ پاؤں چلا کے کوشش کرنا تو واجب، اس مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ گھر میں روزی کی تنگی ہو گئی، یہ کہہ کے نہیں بیٹھ سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی، اسے بھرپور کوشش کرنا۔ بیماری آ گئی، وہ یہ کہہ کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا کہ اللہ نے بیمار کیا، جب وہ چاہے گا صحت دے گا، میں اس کی رضا پہ راضی۔ خدا کی مرضی پر راضی ہونا الگ چیز ہے، کوشش تو کرنا، مگر جہاں ساری کوششیں ختم ہو جاتی اس کے بعد پھر مرحلہ دعا آتا۔ تو دعا ہر مومن کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی ضرورت پڑے۔ جب 24 گھنٹے ہمارا امتحان تو 24 گھنٹے ہم دعا کے محتاج، لیکن زمان و مکان کے بدلنے سے دعا کی طاقت میں فرق پڑ جاتا۔ وہی دعا جو ایک عام جگہ مانگی جائے، وہی دعا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے مانگی جائے، وہی دعا جو اپنے گھر میں مانگی جائے، وہی دعا کربلا معلیٰ میں اس قبے کے نیچے جہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حسین یہ 3 وعدے میں تجھ سے کر رہا ہوں، اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اس قبے کے نیچے جو دعا ہے وہ قبول ہے، تو ان 2 میں تو فرق ہے، گھر کی دعا اور کربلا کی دعا۔ اور اسی طرح سے تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ تو یہی والا نقطہ وہ ہے جسے آج سب سے مختصر بیان کرنا، مگر یاد دلا دینا کہ پچھلے 6 دن اگر آپ زحمتوں اور پریشانیوں کسی طرح بھی آپ نے سامنا کیا، تو آج کی رات بہرحال عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ
دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، اور وہ اصول ذہن میں رکھتے ہوئے جو مولا نے ایک صحابی سے کہا کہ بہت لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، دعا مختصر مانگو مگر پوری توجہ کے ساتھ۔ تو خیر، عام دنوں کی دعا کے مقابلے میں آج رات کی دعا، تو یہ تو ایک مرحلہ ہے، چاہے آپ نماز شب کے لیے جب اٹھیں یا فجر کی نماز کے لیے جب اٹھیں تو ایک جملے میں صحیح، لیکن آج کی رات کی دعا کی طاقت، یعنی میں اگر روایت کی روشنی میں بات کروں تو باقی پوری رات آپ دعا مانگتے پیر کی رات، وہ دعا میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو آج کی رات کی 1 منٹ کی دعا میں ہے۔ ہر آدمی یہ دعا کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، مگر یاد دلانا۔ اور پھر ہلکا سا اشارہ اس جملے کی وضاحت کے لیے کہ میں نے کہا کہ تمام ائمہ طاہرین، شہزادی کونین کی ذات وہ ہے کہ شب جمعہ کے تینوں پیغام سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اب دعا، اور دعا کے اندر جب تک کہ نام سیدہ شامل نہ ہو دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ تمام ائمہ کے مقابلے میں آپ ہر امام کا نام لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں اور لینا چاہیے، مگر جو طاقت نام زہرا میں ہے دعا کے حوالے سے، بس اس سے زیادہ جو بات مجھے کرنا ہے تو انشاءاللہ آئندہ شب جمعہ شہادت کی رات کو کی جائے گی۔ دوسری چیز یہ مجھے یاد ہے کہ 4 سال پہلے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس پہ گفتگو کی تھی، آج اس تفصیل کی ضرورت تو نہیں، مگر سال کا سب سے زیادہ اہم جو موضوع اس میں یہ شامل ہے، دوسری چیز ہے کہ ہر شب جمعہ اپنی موت کو یاد کرو، لفظ اپنی کو کاٹ دیجیے۔ ابھی میں نے کہا اپنی موت کو یاد کرو، جان بوجھ کے میں نے غلط کہا تاکہ یہ جملہ کہنے کا موقع ملے کہ لفظ اپنی کو کاٹ دے۔ ہر شب جمعہ موت کو یاد کرو، اپنی بھی اور تمہارے جتنے بھی جاننے والے اس دنیا سے گزر گئے، موت کو یاد کرو۔ اچھا، جیسا کہ میں شروع مجلس میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، اور اس وقت بہت کم مومنین تھے، ابھی بھی کم ہیں لیکن اس وقت کے مقابلے میں بڑھ چکے ہیں۔ میں نے جو جملہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ نہیں ہے جو عیسائیوں کا طریقہ کار کہ سنڈے کے سنڈے اللہ کو یاد کرنا ہے، 6 دن آزاد۔ موت یہ نہیں ہے کہ آج شب جمعہ یاد کرنا۔ اچھا، موت کے حوالے سے تو میں نے اتنی مجلسیں پڑھی کہ میں قبر والا باپو ہی کہلانے لگا تھا اور ابھی بھی کہلانے لگا ہوں، تو بہت زیادہ اس پہ یہ بات ہو چکی ہے۔ پھر بھی صرف یاد دہانی کے لیے ہر وقت یاد کرنا، 24 گھنٹے یاد کرنا۔ یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ سوتے وقت بھی، جب آدمی سو رہا ہے تو سوتے وقت بھی اس کا آخری خیال ہو، آخری تصور موت ہونا چاہیے۔ جو روایت میں ہے کہ جب بستر پہ لیٹو تکیے پہ سر رکھو، یہ سمجھو تم اپنی قبر میں لیٹے ہو۔ یہ ہر رات کی بات، 24 گھنٹے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا جب آدمی سو جائے تو سوتے وقت بھی موت کو یاد کرنا اور اٹھنا، تو یہ بھی ایک روایت کا جملہ کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے لعلی اعمل صالحا، امام کہہ رہے ہیں کہ سمجھو وہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور چونکہ یہ ہر موقع پر ہر شب جمعہ میں یہ باتیں کہتا رہتا ہوں اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ سمجھو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی ہے، نیند سے اٹھتے ہی نیند میں جاتے وقت گویا قبر میں پہنچ گئے، اور نیند سے اٹھتے ہی وہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے نا کہ جب گناہگار کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ دیکھے گا کہ موت کے بعد کے مرحلے کیسے ہیں اور وہاں پہ کیا چیز کام آ رہی، تو ایک بار پکار کے کہے گا کہ اے خدا مجھے ایک بار اور زندگی دے دے، اب میرا وعدہ لعلی اعمل صالحا کہ عمل صالح، اب میں اپنی زندگی کو بالکل اسلامی اصولوں سے گزاروں گا، عمل صالح کروں گا۔ تو قبر میں جا کے تو یہ داد و فریاد بیکار، چیختے رہیے، دھاڑتے رہیے، پکارتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن امام فرما رہے روزانہ جب آنکھ کھلے، اور یہ ہو سکتا کہ رات میں 2-3 بار آپ کی آنکھ کھلے، آپ کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ آنکھ کھلی ہے تو دوبارہ نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی، تو ہر بار اللہ نے آپ کی خواہش، آپ کی دعا پوری کر دی، آپ کو دوبارہ زندگی دے دی۔ چنانچہ اب صبح اٹھتے ہی، تو میں صرف اس ایک لفظ کو سمجھانے میں اتنا وقت آپ کا لے بیٹھا
کہ 24 گھنٹے موت کو یاد کرنا، حتیٰ سوتے وقت بھی اور سونے کے فوراً بعد، اٹھتے وقت. لیکن شب جمعہ یہ تو خاص رات ہے اس بات کی، اور اس میں جمعہ کا دن بھی، لیکن فی الحال شب جمعہ موت اپنی بھی دوسروں کی بھی. اب یہ ہر ایک کو پتا ہے، چنانچہ بہت سارے گھروں میں آج بھی یہ رواج کہ شب جمعہ مرنے والوں کے لیے فاتحہ کا انتظام کیا جاتا. شب جمعہ مرنے والوں کے لیے ہر شب جمعہ کوئی کھانا وغیرہ غریب کو کھلایا جاتا، اور کچھ نہ صحیح تو نیک اور فرما بردار قسم کی اولاد آج کی رات 2 رکعت نماز مغفرت والدین یا ہدیہ والدین پڑھ لیتے ہیں، ہر ایک کو معلوم. لیکن اپنی موت کو بھی یاد کرنا، خالی ان کی نہیں، اور ان کی موت کو بھی اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ خالی والدین نہیں. اچھا اب ایک چھوٹی سی فقہی بات سن لیجئے، گرچہ اب تو آپ کو ایک نہیں 2 ایسے علماء کی سرپرستی حاصل ہے کہ مجھے ان باتوں کی جانب اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اب بات میں بات نکلی ہے کہ جب لفظ والدین اسلام میں آتا، اس سے مراد خالی باپ اور ماں نہیں، اس سے مراد باپ اور ماں سے لے کے حضرت آدم اور حضرت حوا تک. دادا دادی اور نانا نانی بھی کچھ لوگوں کو یاد رہ جاتے ہیں. بلکہ تو بڑی دلچسپ بحث فقہ میں آتی کہ اگر باپ اور دادا بیک وقت 2 متضاد حکم دے دیں تو کس کا رتبہ زیادہ ہے حکم ماننے کے اعتبار سے. اور آپ مجتہدین کے فتاوی میں اس کی تفصیل دیکھیں گے، چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو 2 ایسے علماء کی اب سرپرستی حاصل ہے کہ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ہمارے یہاں تو عام طور پہ لوگ ایک سوال تو ضرور کرتے ہیں کہ مولانا کبھی ایسا ہوتا کہ باپ کچھ کہے اور ماں کچھ کہے تو باپ کی بات ماننا ہے کہ ماں کی بات ماننا. لیکن اصل فقہی مسئلہ آتا ہے باپ اور دادا اور پردادا اور سکڑ دادا. تو خیر یہ تو میں بات کو اتنا پھیلا رہا ہوں کہ شب جمعہ ختم ہو جائے گی، آج کے 3 موضوعات مکمل نہیں ہونے پائیں گے. یہ غلطی نہیں کرنا. والدین کا لفظ جب آئے اس کے اندر تمام بزرگ آتے ہیں حضرت آدم و حضرت حوا تک. تو نماز ہدیہ والدین ہی نہیں، آق والدین. آق والدین کا مطلب خالی وہ ہے جو اپنے باپ کو ناراض کر کے بیٹھا نہیں، اس میں نانا اور دادا بھی آتے ہیں. اطاعت والدین واجب ہے کہ واجب نہیں، اس پر ایک الگ بحث ہے. لیکن جب تو آج کی رات 2 رکعت نماز ہدیہ والدین لوگ پڑھ لیتے ہیں، مگر والدین کی موت کو ہی نہیں، اپنے تمام رشتے. بلکہ مجھے یاد ہے 4 سال پہلے جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ امام نے 2 الگ الگ نمازیں بتائیں، ایک والدین کے لیے اور ایک باقی تمام رشتہ داروں جس میں اولاد بھی شامل، اس کے لیے نماز ہدیہ، نماز مغفرت. خیر تو یہ بات بہت پھیل رہی ہے اور ایک ایسی بات ہے جسے آپ بار بار سن چکے ہیں. میرا کام آج کی مجلس میں آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں ہے، صرف یاد دہانی، ایک ریمائنڈر. والدین اور پھر اپنی موت. آج کی رات تو ہے ہی اپنی موت کو یاد کرنے کی. اور پھر یہاں پہ ایک جملہ میں یہ عرض کر دوں جو میرے اصل موضوع سے مناسبت رکھنے والا. تمام ائمہ طاہرین نے موت یاد دلائی، لیکن غالباً سب سے زیادہ موت کو یاد دلایا ہے تو شہزادی کونین. 4 سال پہلے میں نے پوری روایت پڑھی تھی، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بہت لمبی بات ہو جاتی ہے. اور چونکہ اس عنوان پر مجھے عشرہ فاطمیہ، عشرہ مجھے پتا ہے 10 کو کہتے ہیں، مجلس 8 ہے، لیکن غلط عربی اور صحیح اردو کے اعتبار سے صحیح ہے، اس کو برداشت کر لیے. عشرہ فاطمیہ کی بات کی مجلس میں تفصیل آئے گی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں. ائمہ طاہرین زندگی کو دیکھی، بلکہ پیغمبر کو بھی شامل کر لیں. 13 معصومین، موت کو ہر ایک نے یاد دلایا. ان کی دعائیں دیکھی، ان کی دعائیں توبہ دیکھیے، ان کے خطبات دیکھیے. جہاں پر معصومین کو خطاب کا موقع ملا
وہاں پہ موت کا تذکرہ آ گیا. مگر شادی کی رات کو کتنے روایتوں میں یہ ذکر کہ موت کو یاد دلایا گیا. شادی کی رات رسول اللہ کی بھی شادی ہوں، شادیاں ائمہ طاہرین کی بھی شادیاں ہوئیں. کتنے معصومین ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ روایت ملتی کہ اپنی شادی کی رات انہوں نے موت کو یاد دلایا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یاد نہیں دلایا ہوگا، لیکن ہمارے پاس اگر روایت آئی ہے تو شہزادی کونین کے لیے اپنی شادی کی رات. اور جو جملہ بظاہر توہین لگ سکتا ہے، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور شہزادی نے اپنی شادی کی رات موت یاد دلائی تو کس کو یاد دلائی؟ عام لوگوں کو نہیں. دعائے کمیل میں مولا یاد دلا رہے ہیں. حج کے موقع پر آقا حسین دعائے عرفہ میں موت یاد دلا رہے ہیں. صحیفہ کاملہ کی زیادہ تر دعاؤں میں کسی نہ کسی حوالے سے موت کا تذکرہ. کس کو یاد دلائے جا رہا ہے؟ عام لوگوں. شہزادی موت کو یاد دلا رہی ہیں کس کو؟ مولا کائنات کو. یہی تو جملہ ہے روایت کا. میں بہت احتیاط اس لیے کر رہا ہوں کہ شہزادی کونین کی شادی کا تذکرہ جب میری زبان پہ آتا تو اتنے اس میں پیغامات ہیں کہ پھر میں اپنا موضوع بھول کے کہیں اور چلا جاتا ہوں. ہمارے اور آپ کے یہاں مولا اور شہزادی کی شادی صرف ایک قصیدہ پڑھنے کا نام ہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ کے وقت بہرحال وہ قصیدہ اس کے اندر شامل کر دو. علی اور فاطمہ کی شادی اور جبرائیل اور میکائیل اور آدم اور یہ سب، لیکن اس شادی کے عملی پیغام کیا؟ تو اس لیے میں جا نہیں رہا اس طرف، بات بہت بڑھ جائے گی. مگر جو میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ شہزادی نے موت کو یاد دلایا، تو کس کو؟ مجمع عام میں خطاب نہیں کیا شہزادی نے. اس حجلہ عروسی میں جہاں صرف شوہر اور بیوی ہے، دلہن اور دولہا، اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ مولا جب شہزادی کے پاس آئے تو موت کا ذکر کیا. مولا آئے تو شہزادی نے مولا کو موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ آیا ابوالحسن آئیے ہم اور آپ موت کی تیاری کریں نمازیں پڑھ کر. پوری روایت بار بار اتنی بار میں نے پڑھی کہ مجمع سے مجھے شرمندگی ہونے لگتی ہے. تو واپس میں اصل جملے پر آ جاؤں. ہر امام نے، ہر حجت خدا نے 14 میں سے 13 معصومین نے بہت زیادہ موت یاد دلائی، مگر سب سے زیادہ جو اس کی گہری مناسبت لگتی ہے وہ شہزادی کی ذات کہ شادی تک کی رات موت کا ذکر کیا گیا، اور پھر موت کے حوالے سے وہ پیغام بھی دیا گیا جو عام طور پہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ موت خالی ڈرانے والی چیز نہیں، موت بہت اچھی چیز بھی ہے اگر آدمی موت کے لیے تیار. موت ایک طرف اتنا زیادہ موت کا تذکرہ شادی کی رات. روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، اگرچہ آپ کے چہرے یہ بتا رہے ہیں یا آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں یا روایت ذہن سے نکل گئی. خیر، تو شادی کی رات ایک طرف ہو، اور دوسری جانب اللہ کا رسول دنیا سے جا رہا. 28 سفر کی روایت. شہزادی، اس روایت کو میں 2 طرح سے پڑھتا ہوں. پیغمبر کی آخری وصیت فاطمہ کو جو کسی کو پتہ نہیں تھی، بعد میں شہزادی نے بتایا، اور منزل مصائب پہ 2 3 4 دن کے بعد فاطمہ کی وصیت زینب کو جو کسی کو پتہ نہیں تھی، بہت بعد میں شہزادی زینب نے بتایا. وہ مصائب کی روایت. پیغمبر ایک ایسا جملہ کہا کہ روتے روتے فاطمہ مسکرانے لگی. بہت مشہور روایت. بعد میں لوگوں نے پوچھا، بعد میں، شہزادی آپ مسکرا کیوں رہی تھی؟ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت وہاں تھے، مگر پیغمبر نے اتنا آہستہ سے کہا کہ ایک لفظ کسی نے نہیں سنا. شہزادی آپ مسکرائی کیوں؟ کہا بابا نے کہا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلے تم ہو جو مجھ سے ملاقات کرو گی. بابا سے ملاقات، میں مسکرا دی.
دیکھیں موت کا یہ حسین تصور ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت اسے کہتے ہیں کہ آپ مولا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت اسے کہتے ہیں کہ آپ آقا حسین کی بارگاہ میں ہوں گے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت اسے کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر اسلام کی بنفس نفیس زیارت کریں گے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت اسے کہتے ہیں کہ ہماری خواتین شہزادی کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گی۔ موت ایک سواری کا نام جو آپ کو معصومین کی بارگاہ میں اس طرح لے جاتی ہے کہ آپ کربلا میں زری کی زیارت کرتے ہیں، آپ مدینے میں زری کی زیارت کرتے ہیں۔ موت اس پلین کا نام ہے جو آپ کو براہ راست پیغمبر کے چہرے کی، مولا کے چہرے کی، ہماری خواتین کو شہزادی کونین کے چہرے کی زیارت کا موقع دیتی ہے۔ فاطمہ مسکرائیں کہ موت کا مطلب ہے بابا سے ملاقات۔ یہ موت کا ایک تصور دیا جا رہا ہے، خالی شہزادی کے لیے نہیں، شہزادی کے لیے تو جملہ ہے سب سے پہلے، مگر ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ لیکن وہ موت کا خوفناک تصور بھی ہے اور ایک موت کا حسین تصور بھی ہے۔ اب یہ موت کہ وہ موت، ان دونوں موتوں کو کس طریقے سے ہم الگ الگ کریں، یا یہ کہیں کہ اس موت سے بچ کر اچھی والی موت کی جانب کیسے جائے، یہ بھی فاطمہ نے بتایا۔ سیرت سیدہ آج کی شب جمعہ کی جتنے بھی اہم پیغام ہیں ان میں سب سے اہم سیرت۔ اب دیکھیے شہزادی بابا کی، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ بھی بہت مشہور ہے، صرف اس کے پیغام کی جانب آپ کے ذہن لے جا رہا ہوں، ورنہ جملہ بہت مشہور ہے۔ شہزادی بابا کی زندگی کے آخری دن سے ہی رونے لگی تھی، اور روئی تو ایسا روئی کہ صبت علیہ مصائب، آپ سنیں گے ابھی۔ اس دن سے لے کے اپنی وفات تک، پیغمبر کی وفات کے دن سے لے کر اپنی وفات کے دن تک، یا شہادت کہیے آج کل کے حالات میں یہ لفظ ہم کہہ سکتے ہیں، مسلسل روئی، صرف 2 بار مسکرائیں۔ ایک بار یہ بتانے کے لیے کہ موت کہتے کتنی حسین چیز کو ہے، اور ایک بار یہ بتانے کے لیے کہ یہ اچھی والی موت کب ملتی ہے مومن کو۔ شہزادی کی 2 مسکراہٹیں اس 95 دن میں، جو کہ یہ اس وقت ہم جو مجالس پڑھ رہے ہیں یہ 95 دن کی روایت کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، تو 95 دن پہلے دن سے جو فاطمہ رونا شروع کرتی بابا کی زندگی میں ہی اپنی شہادت تک، صرف 2 بار مسکرائی۔ پہلی مسکراہٹ تو آپ نے سنی کیا، آپ تو زندگی بھر سنے ہیں، میں نے خالی اس کا ایک پیغام آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور دوسری مسکراہٹ وہ بھی ایک پیغام کہ یہ والی موت کیسے ملتی۔ اب میں بہت بدتمیزی کے ساتھ، کیونکہ وقت بھی کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، بات کو سمیٹنا، ایک وہ والی موت ہے جس میں سانپ ہے، جس میں بچھو ہیں، جس میں آگ ہے، جس میں کوڑے ہیں، جس میں عذاب ہے، اور ایک یہ والی موت جس میں خدمت رسالت ہے، جس میں مولا کے چہرے کی زیارت کی عبادت ہے، جس میں آقا حسین کی بارگاہ میں حاضری ہے، جس میں آقا عباس کی عالم ترے پہنچ جانا، ایک یہ موت۔ ان 2 موتوں کو ہم کس طرح یہ والی موت حاصل کریں جو فاطمہ کو مسکرا رہی ماتم کے درمیان۔ تو اب آپ یاد کیجئے فاطمہ 95 دن میں دوسری بار کب مسکرائی، وہی مشہور روایت ہے نا جو مصائب میں بھی بیان کی جاتی، اور میں اپنی تقریر کے اصل عنوان میں بھی بیان کرتا ہوں، اسماء بنت امیس سے شہزادی کا صرف یہ سوال کہ عرب اپنے مرنے کے بعد جس طرح سے اپنی عورتوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا، بے حجابی، بے پردگی، اور جب اسماء نے وہ گہوارہ بنا کے دکھایا تب پھر فتبسمت فاطمہ کے چہرے پہ ایک تبسم و مسکراہٹ آئی جو 95 دن صرف ایک ہی بار سمجھیے، ماتم کرتے کرتے اگر کوئی ہنس دے تو کتنا عجیب لگتا دیکھنے والوں کو بھی اور خود اس آدمی کو بھی۔ یہاں کیا ایسی اہم ترین بات آ گئی کہ عام ماتم کرنے والی نہیں، فاطمہ جیسی ماتم کرنے والی، اور عام مرنے والا نہیں، رسول خدا جیسا سردار کائنات اور حبیب خدا کا ماتم ہو رہا، اور بیٹی مسکرا رہی،
باپ کے صف اعضاء پہ بیٹی مسکرائی. روایت ہر ایک کو پتا ہے, اختصار کے ساتھ میں نے بتا دیا. جب مرنے کے بعد جنازے کی بے پردگی, اور جس کو فاطمہ بے پردگی کہہ رہی, وہ تو بے پردگی کہلائے گی بھی نہیں. ہماری عورتیں بھی ایک مکی ماؤس ٹائپ کا اسکارف پہن کے سمجھتی ہم نے حجاب کا حق ادا کر دیا. لیکن فاطمہ کی نگاہ میں رات کے اندھیرے میں کوئی ناظر محترم بھی نہیں. یہاں جنازے پر صرف وہ لوگ آئیں جس خاندان کے افراد ہیں, یہ بہت قریب ہیں سلمان جیسے, اور جنازہ بہرحال چادر کے نیچے. لیکن جب فاطمہ کو وہ گہوارہ اسما نے بتایا تو فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اچھا اب یہاں رک کے میں ایک بات اور کہہ دوں, جو اگرچہ میری آئندہ 2 مجالس کا پورا عنوان ہے, پوری 2 مجالس, مگر تمہید میں جملہ ابھی سے سن لیں. کون فاطمہ؟ فاطمہ کو نہیں پتا کہ یہ ملک حبشہ میں جنازے کیسے اٹھائے جاتے ہیں. اسما شہزادی سے بھی زیادہ علم رکھتی ہیں کہ شہزادی کو اسما جو ہیں وہ تعلیم دے رہی. اسما ان خاتون کا نام ہے جن سے یہ تفصیل شہزادی نے معلوم کی. وہ شہزادی کہ ائمہ طاہرین کو کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو اپنی دادی سے رجوع کرتے ہیں کہ ہماری دادی نے کیا کہا. اور آج اس روایت میں نعوذ باللہ شہزادی کو اتنا ہم کم علم ثابت کر رہے ہیں. نہیں, یہ خود سوال و جواب بتا رہے ہیں کہ شہزادی اپنے لیے کوئی چیز پوچھ ہی نہیں رہی, ہمیں اور آپ کو سنانا, ہماری اور آپ کی عورتوں کو پیغام دینا. تو اب یہ روایت خاص شہزادی کے لیے نہیں, نام ان کا, روایت ہمارے اور آپ کے لیے. مگر فاطمہ مسکرائی. تو میں جو اصل بات کہہ رہا ہوں اس سے اس کا کیا تعلق یہ کہ فاطمہ نے کہا موت, اچھی موت, اگر وہ ذہن میں تصور ہو. گرچہ لوگ زیادہ آسانی سے موت کا اچھا تصور سمجھ لیتے ہیں. شب جمعہ ہے نا, موت کی بات جب حضرت ابراہیم کا واقعہ سنتے ہیں تو چلے وہ بھی سن لیجیے. حضرت ابراہیم اللہ کے وہ نبی جن کا اتنا بلند رتبہ کہ اللہ نے ان کو لقب بھی دیا ہے خلیل. جتنے بھی انبیاء ان کو اللہ نے جو لقب دیے, لقب میں ٹائٹل, بہرحال اللہ تو ہے ہی اللہ, لیکن لفظ میں بھی اللہ کا رتبہ زیادہ, نبی کا رتبہ کم, جو حق بھی ہے. صرف حضرت ابراہیم وہ نبی جنہیں ایسا لقب دیا گیا کہ اللہ اللہ مگر لفظ میں برابری کا رتبہ گیا. ہاں, یا ہمارا رسول ہے حبیب خدا, لیکن ابھی باقی انبیاء کے بعد آدم صفی اللہ, نوح نبی نجی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. سب میں نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ سے ایک رشتہ جس میں اللہ بڑا, خلیل خدا. خلیل کہتے ہیں دوست کو, دوستی ہمیشہ برابر کے رشتے میں ہوتی ہے. دوستی کا مطلب ہی ہے کہ دونوں برابر. کہا یہ میرا خلیل ہے, لفظ کی حد تک اللہ نے برابر کر دیا. اب ملک الموت آیا, یا نبی خدا آج مجھے آپ کی روح قبض کرنا. حضرت ابراہیم کے پاس آیا. فرشتے کے انداز میں فرق ہوتا, ہمارے پاس آئے گا تو الگ انداز سے, انبیاء کے پاس جائے گا تو الگ انداز سے. یا نبی یا خلیل خدا آج آپ کی روح قبض کرنا. آج اللہ نے یہ ذمہ داری میرے سپرد لگائی. جب پیغمبر کے پاس بھی آیا, البتہ کس طرح آیا وہ روایت تو مصائب کی. حضرت ابراہیم ایک بار کہتے ہیں کہ اے خدا, یہ تیرا بھیجا ہوا ملک الموت مجھے موت دینے آیا, میری روح قبض کرنے آیا. یہ کیسی دوستی کہ دوست بھی کہہ رہا ہے مجھے موت بھی دے رہا. جو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں خون سفید ہو جائے گا, اور جو مولا کا بہت ہی مشہور جملہ, اب تو دنیا بھر کے صاحبان عقل اس جملے کو بار بار دہراتے ہیں کہ جس پر کبھی احسان کرو ہمیشہ اسی کے شر سے بچتے رہنا.
جس سے آپ دوستی کریں گے، جس سے آپ محبت کریں گے، جس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہی آپ کو اس کا برا بدلہ دے گا۔ تو یہ عام آدمی، اللہ ابراہیم آئے خدا دوست کہہ رہا، دوست کو موت دے رہا، تو اللہ کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ اے ابراہیم، اور یہ کیسی دوستی ہے کہ اپنے آپ کو دوست کہہ رہے، میں ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں اور آنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ موت کیا ہے؟ ملاقات۔ اللہ سے، رسول سے جو بات میں نے کہی کہ اگر دوست ہو، میں ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں، ملک الموت جو آتا ہے وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہا۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، یہ واقعہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی زندگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے بدتمیز لوگ بھی وہ کہہ دیتے کہ جی وہ آپ کا عقیدہ ہوگا، ابراہیم بہت بلند، ابراہیم تو بچوں کی طرح سے موت کو دیکھ کے ڈر گئے، اللہ سے کمپلین کرنے لگے۔ تو ابراہیم ہی وہ واحد نبی ہمارے رسول کو چھوڑ کر جن کی زندگی میں یہ واقعہ ہو تو یہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر آدمی کو جوانی میں اپنی زندگی پیاری ہے۔ ابراہیم جوانی میں نمرود کی آگ کے اندر جانے کو تیار، اور بڑھاپے میں آدمی کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، اولاد کی زندگی پیاری ہے۔ ابراہیم وہ ہے کہ بڑھاپے میں جوان اولاد کے گلے پہ خنجر رکھ دیا۔ تو پیغام کیا تھا سیرت ابراہیم کا؟ ابراہیم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں، جوانی میں خود مرنے کو تیار، بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار۔ تو یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام تھا کہ موت کسے کہتے ہیں۔ شہزادی یہ کون ہے؟ بابا کی نصیحت کے ذریعے یہی پیغام دیا، لیکن یہ والی موت کہ اللہ ملاقات کے لیے بلا رہا۔ ابو ذر نے جو پیغمبر کی ایک حدیث نقل کی ہے بہت طولانی، اتنی کہ پوری کتابیں اس میں ایک حدیث پر، ایک پوری کتابیں، ایک جملہ اس میں یہ کہ بعض لوگ اس طرح سے موت کا سامنا کرتے ہیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا دوست یا جس سے آپ کو محبت ہے وہ آپ سے ملے، اور بعض لوگ اس طرح سے موت کا سامنا کرتے ہیں جیسے آقا سے بھاگا ہوا غلام پکڑ کے لایا جائے اور اپنے جرم کی سزا پا رہا ہو۔ تو شہزادی نے دوسری مسکراہٹ کے ذریعے یہ بتا دیا کہ موت کب اچھی ہوتی ہے؟ اگر تیاری کے ساتھ ہو۔ یہ حجاب یا پردہ یہ خالی ایک چیز نہیں ہے، یہ پورا ایک پیغام ہے۔ فاطمہ حجاب کو اتنا اہم قرار دے رہی، لیکن حجاب سے تو زیادہ اہم نماز ہے نا، مگر حجاب سے زیادہ اہم تو واجبات ہے نا، مگر حجاب سے زیادہ اہم تو ان حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ حجاب بہت اہم ہے، لیکن آپ لسٹ میں جا کے دیکھیے، اور یہ لسٹیں بھی کبھی پڑھا کریں، اور جن علماء کرام کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے۔ جب میں اس سے پہلے تشریف لایا تھا تو میرے بہت ہی عزیز شاگرد، اب بعد میں تو علم میں مجھ سے آگے بڑھ گئے، حجت الاسلام مولانا ہاشم رضا جعفری صاحب یہاں تھے۔ آج انشاءاللہ ہم مجلس کے بعد سورہ فاتحہ کی شکل میں ان کو یاد کریں گے، اور ابھی بھی تو کبھی یہ لسٹیں پڑھا کریں اور سنا کریں۔ کون سی لسٹیں؟ کہ جو حرام ہیں ان میں ترتیب کیا، جو واجبات ہیں ان میں ترتیب کیا۔ کیونکہ حج میں ایک مسئلہ آتا، یہ خالی حج کا نہیں ہے، یہ ہر جگہ کا ہے۔ حج میں آغا سیستانی نے لکھ دیا اپنی کتاب میں، وہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں، حج میں لکھ دیا یہ مسئلہ مرحوم آغا خوئی نے کہ اگر کبھی حج کا ٹکراؤ حج سے زیادہ اہم واجب سے ہو تو حج چھوڑ دو، یا اگر حج کی وجہ سے کوئی حرام کام کرنا پڑے اور وہ حرام زیادہ اہم ہے تو حج چھوڑ دو، اور اگر وہ واجب حج کے مقابلے میں چھوٹا ہے تو پھر حج کرو، واجب چھوڑ دو۔ اگر وہ حرام حج کے مقابلے میں چھوٹا تو حرام کام کر لو اور حج پہ چلے جاؤ۔ اب یہ جو ایک جملہ حج، اس سے بڑا واجب، اس سے چھوٹا واجب، حرام حج نہ کرنے سے بڑا حرام، حج نہ کرنے سے چھوٹا حرام۔ تو یہ خالی حج کا مسئلہ نہیں، یہ ہر جگہ ہے۔ میں اکثر چھوٹی سی ایک روایت پڑھا کرتا ہوں، چھوٹی سی ایک روایت، یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بہت تکرار کے ساتھ یہ باتیں سن لی ان کو زیادہ کوفت بھی نہ ہو اور میری مجلس آگے بڑھے کہ کسی وجہ سے ایک بندہ مومن شیطان کے پھندے میں آ گیا۔ اچھا پیغمبر سے پہلے ایسے واقعات بہت ہوتے تھے، اب پیغمبر کی برکتوں اور احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی
کہ اس طرح سے شیطان امت رسول کے کسی آدمی کا شکار نہیں کر سکتا. لیکن ماقبل کے انبیاء، پہلے کے انبیاء میں بہت واقعات ہیں، تفصیل میں آج جانے کا وقت نہیں. غرض یہ کہ پھنس گیا شیطان کے پھندے میں اس طرح کہ اسے شیطان کی ایک بات ماننا پڑے گی. آج یہ مسئلہ نہیں ہے، لا حول ولا قوت کہیے، اس کو بھگائیے، لیکن پہلے تھا کہ ایسے واقعات ہوتے تھے. پہلے سے مطلب انبیاء کے زمانے میں. شیطان اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں معاملے کو بہت مختصر کر رہا ہوں، ویسے ہے بھی مختصر اور بھی مختصر کر رہا ہوں روایت کو. کہا کہ چلو تمہاری آسانی کے لیے میں تمہیں ایک بات تو تم سے، ایک کام تم سے کروا سکتا ہوں، تم مجبور، لیکن میں تمہیں چوائس دیتا ہوں. جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے ذرا سا نظام مختلف تھا. ایک پرچے میں 5 سوال آئے، 5 کے 5 کرنا، وہ ذرا مشکل لگتا تھا. یہ آج بہت ٹف پیپر آ گیا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 10 میں سے کوئی 5 کیجئے، وہ پرچہ ذرا آسان لگتا تھا. شیطان نے کہا کہ میں تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، ایک بات میں کوئی بھی منوا سکتا ہوں، چلو اختیار دیتا ہوں، 3 میں سے ایک کام کرو. جو تمہارا پڑوسی ہے اس کو قتل کرو، یا اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے مارو، اور یا شراب پی لو. اب پڑوسی جسے صائم النہار قائم اللیل، سارا دن روزہ رکھنے والا، ساری رات عبادت کرنے والا، انتہائی مقدس و متقی، اسے قتل کرو. ہم سے تو کوئی گناہگار بھی نہ مارا جائے، اور ایک ایسے متقی مومن کا قتل، کانپ اٹھا ہی نوجوان کہ یہ تو نہیں کروں گا. والدین، قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اور ان کو ماروں اپنے ہاتھ سے. یہ ہمت و جسارت تو کراچی کے بعد صاحبان ایمان میں ہے کہ جوتا اتار کے ماں کو مارتے ہیں، لیکن وہ بھی شاذ و نادر پیش آنے والا واقعہ، خالی کراچی نہیں، دنیا کے ہر علاقے میں. خیر، اور نہیں یہ نہیں کر سکتا. شراب، ہاں شراب بھی ہے تو بہت بری چیز، لیکن 2 کے مقابلے میں چھوٹی لگی، میں شراب پی لیتا ہوں. شیطان مسکرایا اور کہا کہ بس یہی میں چاہ رہا تھا. چنانچہ اس نے شراب پی لی. اب جب شراب پی لی تو باپ نے، ماں نے یہ منظر دیکھا. وہی آج کے 21ویں صدی کے ماں باپ کوئی تھوڑی ہیں کہ بیٹیوں کو خود بے حجاب کراتے ہیں، جوانوں کی خود داڑیاں منڈواتے ہیں، اپنے گھروں میں ناچ گانا ڈش اینٹینا جیسی لغویات خود لے کے آتے ہیں. یہ تو پرانے زمانے کا. باپ گھبرا گیا، ماں گھبرا گئی، بیٹا آج تک ہمارے گھر میں یہ نجس چیز کبھی آئی نہیں اور تو اسے پی رہا ہے. اب جو کہا تو شرابی کا غصہ تو مشہور. چنانچہ غصے کے حالت میں اس نے پاؤں سے جوتا اتار کے اسی باپ کو اور ماں کو مارنا شروع کیا، جو پہلے کانپ گیا تھا یہ سن کر. لیکن اب شراب کے نشے میں جب شور ہوا، ماں کی پٹائی، باپ کی پٹائی، برابر سے پڑوسی آ گئے. اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے جوتوں سے مار رہا. آج کل بھی اتنی ہمت بہت کم ہوتی ہے جب تک کہ بہویں بیچ میں دخل نہ دیں. خیر، تو اب یہ ہے کہ وہ گھبرا گئے. کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ والدین کا اتنا احترام، تو انہیں مار رہا ہے. غصے کے عالم میں پہلے وہی جملہ کہا جو ہم اور آپ بھی کہتے ہیں، بلکہ آج کل تو چونکہ انگریزی کا رواج زیادہ ہے تو انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نن آف یور بزنس، تم کون ہو میرے معاملے میں دخل دینے والے. اور اس نے کہا بھائی یہ تمہارا معاملہ نہیں، والدین کا احترام تو ہر نبی کی شریعت میں، کہ تم نہیں مانو گے. غصے میں تلوار نکالی، اس کی گردن اڑائی. معلوم ہوا کہ ایک کے بدلے 3 گنا شیطان نے کروا لی. اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ کیسے کی. اچھا کسی نے کہا کہ مولانا ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے. یعنی شیطان 3 باتیں رکھتا ہمارے سامنے، تو ان تینوں میں تو ہمیں شراب چھوٹی لگتی، ہم بھی یہی کرتے، ہمیں کیا کرنا؟ یہ علماء سے پوچھی. اب یہ بات خالی آپ کے شہر کے علماء کی نہیں ہے. اصل بات یہ تھی کہ یہ دین کی سمجھ، واجبات کی ترتیب کیا، حرام کی ترتیب کیا، کون زیادہ اہم ہے کون کم اہم ہے. حجاب بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا، ہونا بھی چاہیے، بڑھتی جا رہی ہے بے حجابی، لیکن حجاب سے بھی زیادہ بہت سارے اہم واجبات، اور بے حجابی سے بھی زیادہ بہت سارے اہم حرام ہیں جو ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. بلکہ حجاب والی عورتیں بھی وہی ایسے گناہ کبیرہ. لیکن آج وقت نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ. میں نے کہا نا 2 مجلسیں شہزادی کی سیرت میں اس حوالے سے آئیں گی. حجاب ایک اشارہ کہ موت کے بعد جو مشکلات ہوتی وہ والی موت
جو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم دوست سے ملاقات کے لیے آ جاؤ، وہ والی موت جو سواری بن کے ہمیں ائمہ طاہرین اور 4 معصومین کے پاس لے جاتی ہے، وہ والی موت حاصل کرنا. تو ان واجبات و حرام پہ توجہ جو جس کی پابندی فاطمہ کو صبت علیہ مصائبوں کے درمیان چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آ رہی، معمولی بات نہیں ہے اتنا سا لفظ کہ ایسا رونے والی سیدہ اور مسکرا رہی ہیں حجاب کے، خالی حجاب نہیں پورا نظام اسلام کا. تو اب یہ تینوں باتیں پھر وہ جملہ دوہرا دوں کہ آج کی رات کے پیغامات ہر امام معصوم کی زندگی میں، مگر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور واقعاً دل پہ اثر کرنے والے انداز میں شہزادی کی سیرت میں نظر آتے ہیں. شادی میں بھی موت کو یاد، موت کی حقیقت بھی بتا دی، اور پھر موت کو یاد کرنے کا صحیح مطلب بتا دیا. ہمارے یہاں موت کو یاد کرنے والے بہت لوگ، کس چیز کا نام ہے موت کو یاد؟ خالی کان کھینچ کے گلے پیٹنا، بھئی قبر میں جانا ہے اور یہ بس اس کا نام. موت کا مطلب یہ ہے کہ جب موت یاد کیا اگلے سیکنڈ سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اگلے سیکنڈ سے آپ ایک نئے انسان ہوں گے. اس طرح موت کو یاد کرنا شب جمعہ. اور جب اس طرح سے اپنی موت کو یاد کرو تو چاہے آپ برا بھی سمجھ رہے ہیں، چاہے آپ برا بھی سمجھ رہے ہو، آپ کے جو مرحومین دنیا سے گئے وہ یاد آ جائیں گے. دیکھیں مرنے والے کی برائی مت کیا کرو، لیکن دماغ کے خیالات پہ تو کنٹرول نہیں ہے نا. پتا ہے کہ وہ فلاں مثلا ہماری ماں بے حجاب تھی، پتا ہے کہ ہمارا باپ سود کھاتا تھا، پتا ہے کہ ہمارے چچا جو دنیا سے چلے گا کتنوں کا حق مارا. لوگوں کے سامنے کہنا تو حرام، لیکن جب اپنی موت تیاری کے ساتھ یاد آئے گی تو جو مرنے والے دنیا سے چلے گئے ان میں سے جس کی تیاری نامکمل تھی تو ان کی موت یاد آئے گی. تو خالی شب جمعہ کی فاتحہ یا کھانا اس سے کام نہیں چلے گا، اس کا اپنا فائدہ. میں یہ نہیں کہتا یہ چیزیں بیکار، لیکن ترتیب کے ساتھ اس کی قضا نمازیں وہ پہلے ہیں، یہ بعد میں آتے ہیں. جو کھانے پہ آپ نے، یہاں تو بہت بڑا آپ کا ریال ہے، میں تو ابھی تک اندازہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں، مگر کھانے پہ آپ نے 200 روپے خرچ کیے، 100 روپے خرچ کیے. یہ 100 روپے اگر آپ اس کے خمس میں جا کے دے دیتے تو اس کو زیادہ جلدی اور بڑا فائدہ مل جاتا. تو جس وقت اپنی موت یاد کرو، خالی موت نہیں، شہزادی کی یہ دوسری روایت سن کر کہ مسکراؤ اگر سامان قبر تیار ہو رہا. اچھا پہلی روایت میں بھی یہی آیا ابوالحسن قبر یاد آ رہی ہے آئیے ہم نماز پڑھے، وہاں بھی تیاری، یہاں بھی تیاری. جب موت آئے گی کی یاد آئے گی شہزادی کے یہاں تیاری کے ساتھ آئے گی، بغیر تیاری کے نہیں آئے گی. دعائے کمیل میں لوٹن کبوتر بننے والوں کو آپ اگلے دن اپنی عام زندگی میں دیکھیے، وہی جھوٹ، وہی غیبتیں، وہی تہمتیں، وہی لوگوں کا حق مارنا، وہی رزق حرام، وہی گانے بجانے، وہ سب سلسلہ چل رہا ہے. کون؟ جو کل رات جو دعائے کمیل میں ان کی حالت تھی جہاں مولا عذاب جہنم بتا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ بندہ مومن بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، وہاں جو حالت تھی. اس کا مطلب کیا کہ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ سمجھا کہ بس موت آنا، تیاری نہیں. شہزادی کے ہاں خالی موت یاد نہیں دلائی گئی، مسلسل ہر مرحلے میں تیاریوں کے ساتھ. اور جب اپنی تیاری کریں گے تو وہ مرنے والے بھی لامحالہ یاد آئیں گے اور ان کی موت کے لیے بھی ہم کیا کریں. یہ دوسرا پیغام، باتیں اس میں بہت ہیں. مجھ جیسا آدمی اور موت کے عنوان پہ بات شروع کرے وہ تو کبھی بات ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے، بات سے بات نکلے گی. لیکن شب جمعہ تو ختم ہو رہی ہے نا، اس لیے میں آج کا موضوع مکمل کر کے اصل عنوان پر انشاءاللہ کل سے گفتگو کروں گا. تیسری چیز میں میرا وہی جملہ جو مسلسل شروع مجلس سے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا کہ یہ تینوں پیغام ہر معصوم کی زندگی میں، میں ائمہ طاہرین بھی نہیں کہتا ہوں کیونکہ اس میں رسول اللہ باہر چلے جاتے ہیں، ہر معصوم کی زندگی میں یہ تینوں پیغام. لیکن سب سے زیادہ اس حوالے سے اگر ہمیں کوئی معصوم نظر آتا ہے جس نے یاد دلایا اور سب سے زیادہ تیاری کروائی، وہ شہزادی کون ہے؟ چنانچہ اب تیسرا پیغام بھی یہی، اور وہ ہے کہ آج کی رات اور یہ تیسری چیز پہلی دو چیزوں کا بھی حل ہے، اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ دعا، کیونکہ آپ کو ہمیشہ مصیبتوں کا سامنا کرنا.
تیسری چیز ایسی ہے کہ آپ کو دعا کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کیوں نہیں رہے گی؟ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. ویسے تو دعا کی ضرورت رہے گی لیکن بحیثیت مسئلہ نہیں، پریشانی نہیں. خود دعا، کچھ بھی نہ ہو تمہارے گھر میں پریشانی، دعا خود ایک عبادت ہے. مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. موت خود بخود ہر ایک کی موت اچھی ہو جائے گی. تیسری چیز، اور وہ ہے اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ کہ وہ امام جب تشریف لائیں گے کوئی مصیبت رہے گی، کوئی پریشانی رہے گی، کوئی آفت رہے گی، اجتماعی انفرادی ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہوں گی. شاید دعا کی ضرورت بھی نہ ہو. دعا کرنا ہے، ضرورت نہ ہو. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے علماء اور بعض بہکے ہوئے صوفی گروہوں کے درمیان. بہت بڑا ایک مسئلہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تمہیں یقین مل جائے وہاں تک اللہ کی عبادت کرو. تو ہمیں یقین مل چکا، چنانچہ ہم پر عبادت واجب نہیں. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ رسول سے لے کے مولا تک کہ اگر سارے پردے ہٹا لو تو علی کہتے ہیں میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا. ان سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نظر نہیں آتا. تو وہ تو دعا خود ایک عبادت، مگر ضرورت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے دعا کی ضرورت نہیں رہے گی. کب؟ امام کے آنے کے بعد. ابھی رمضان کے اندر پورا مہینہ آپ دعائے افتتاح پڑھیں گے، اس کے آخر میں امام زمانہ کے حوالے سے جو برکتیں بتائی گئی ہیں. تو اب تیسری چیز زمانے کا امام، جس کے آنے کے بعد پہلا مسئلہ بھی ختم، دوسرا موت اور اچھی موت. امام کے آنے کے بعد جو لوگ حکومت امام میں رہیں گے ہر ایک کی موت اچھی موت. امام کے آنے کے بعد دوران جہاد جو لوگ مارے گئے وہ نہیں، جب حکومت قائم ہو گئی پھر بری موت تو ہو گئی ختم، بلکہ اچھی موت کے لیے ایک جملہ میں نے کہا. کیا جملہ کہا ہے؟ صرف بات کو سمجھانے کی خاطر، اور وہ یہ کہ بھئی اچھی موت کا مطلب ہے اس کو ایک سواری سمجھیے جو آپ کو پورے 14 معصومین کے پاس لے جاتی ہے. تو خود جب امام آئیں گے تو پورے 13 معصوم بھی تو آ جائیں گے نا. وہی 14 معصومین جن سے ملاقات کی سواری کا نام موت، خود یہاں اس دنیا میں آ چکے ہوں گے. آپ براہ راست بغیر موت کے بھی ان سب کی زیارت کریں گے. یہ تو ہمارے عقیدے میں آج کی رات اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاء و رسولہ و انی بکم مومن و بیا بکم موقن. آپ آقا حسین کو سلام کرتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ مولا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے آپ کے دوبارہ آنے پہ یقین ہے. آیا بکم ہے جمع کا صیغہ پلورل، آپ سب کے دنیا میں آنے کا یقین ہے. زیارت جامعہ کہ مجھے یقین ہے آپ کی رجعت کے اوپر. تو جو موت کا تصور ہے کہ موت کہیں بری نہ مل جائے، اچھی موت تلاش کرو. زمانے کا امام آ گیا، بری موت دنیا سے ختم ہو جائے گی، ہر ایک کو اچھی موت ملے گی. تو ان تین میں سے بھی آج کی رات کا سب سے اہم موضوع، 3 موضوع آج کی رات کے ہیں جو پہلی مجلس کا پہلا جملہ تھا. اور اب اختتام پہ آ گیا ہوں میں، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. تو تینوں میں سے بھی سب سے اہم وہ ہے امام کا آنا، امام کا استقبال، امام کی حکومت قائم ہونا، یعنی ظہور امام. یہ وہ موضوع دیکھیں، 2-3 جملے پوری تقریر آپ کا پیچھا کرتے رہے. یہ وہ موضوع 24 گھنٹے کا موضوع، خالی آج شب جمعہ کا نہیں کہ آج بس امام کو یاد کرو باقی 6 دن اپنے کاموں میں لگے رہو. ہر دن یاد کرنا، ہر موقع پہ یاد کرنا، اٹھتے بیٹھتے یاد کرنا، سوتے وقت بھی تصور ہو. جو پرانے بزرگوں کے بارے میں سنا تھا کہ تلوار لے کے سویا کرتے تھے، یعنی وہی تصور کہ کسی وقت بھی امام آ سکتے ہیں. چنانچہ ہر وقت کا موضوع، لیکن شب جمعہ اور زیادہ اہم. ایک تو اس لیے بھی کہ زیادہ ایکسپیکٹیشن جمعے کے دن ہے ظہور امام کی. یقینی وہ بھی نہیں ہے، ہفتے میں کسی اور دن بھی امام آ سکتے ہیں، لیکن جو زیارت کل آپ نماز جمعہ کے بعد مسجدوں میں پڑھتے ہیں، المتوقع توقع ہے. ایک تو اس لیے آپ کو یاد کرنا، اور پھر اس لیے کہ شب جمعہ ویسے ہی ہر دعا قبول ہونے کی رات ہے. تو ظہور امام سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ یہ دعا پوری ہو گئی، باقی کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے. گرچہ مولا حسین نے کسی اور حوالے سے ایک جملہ کہا، مگر وہ جملہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، مگر اس کا پہلا حصہ یہ دعائے عرفہ جو ہے، حج میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں آقا حسین کی دعا، اس میں ایک جملہ خدا بندہ آج میں نے جتنا اچھے دعا کے آخر میں اور حج میں عرفات کا دن پورا دن دعاؤں کا، خود آقا حسین کی دعا بہت لمبی، کہا کہ جتنی دعائیں میں نے مانگی، عرفات تو دعا کے لیے جیسے آج شب جمعہ کی میں بات کر رہا ہوں
جگہوں کے اعتبار سے کربلا اور خانہ کعبہ کا پردہ اور عرفات کا میدان. عرفات کے میدان میں دونوں خاصیتیں جمع ہو گئی, کیونکہ عرفات ہر دن نہیں, 9 ذی الحجہ, تاریخ بھی جگہ بھی. ورنہ جو جگہ ہیں وہاں تاریخ نہیں. مثلا آپ مدینہ جائیں, شب جمعہ جائیں کہ شب بدھ جائیں کہ شب پیر جائیں, مدینہ کی اپنی دعا کی ایک طاقت. شب جمعہ ہے مثلا, یہ چاہے آپ کربلا گزاریں چاہے مسقط گزاریں, شب جمعہ کی دعا کی ایک طاقت. عرفات میں دونوں طاقتیں جمع ہوتی ہیں, تاریخ بھی ایسی جگہ بھی ایسی. اس دن سارا دن آقا حسین نے دعا مانگی. ایک فقہی مسئلہ پھر اشارہ کر دوں, 9 ذی الحجہ کا روزہ مستحب ہے, لیکن اگر روزے کی وجہ سے دعا میں کمی آنے کا امکان تو روزہ مکروہ ہے, دعا زیادہ اہم. یعنی روزے کو دعا نے سپر سیڈ کیا, نماز کو دعا نے سپر سیڈ کیا. روایت یہ ہے کہ ظہر عصر کی نماز اس دن جتنا جلدی پڑھ سکو پڑھو. تو کیوں جلدی پڑھیں, جو باقی وقت بچے گا کتنے منٹ بچیں گے, 2 منٹ 3 منٹ, یہ بھی دعا کو لگا دو. یہ 2-3 منٹ بھی دعا. اذان بھی دوسری مت دو, چاہے مستحب بھی ہو عام دنوں میں, اس دن نہیں. نماز ختم فوراً اقامت کہہ کے دوسری نماز, 2 منٹ یہ دعا کو آپ کو لگانا. یہ عرفات کی دعا کی اہمیت. لیکن سارا دن آقا حسین نے عرفات میں دعا مانگی, سورج ڈوب رہا. یہ آپ دیکھیے جب جو آقا حسین کی دعا ہے نا, اس میں لکھا بھی ہے کہ اب یہ سورج ڈوب رہا تھا جب آقا نے یہ جملے کہے. اور وہ جملہ کیا کہ اے خدا, میں نے سارا دن جو دعائیں مانگی, اگر وہ تو نے قبول نہیں کی, ایک بھی دعا قبول نہیں کی, اور صرف ایک دعا قبول کر لی تو میں کامیاب رہا. پورا دن 8 گھنٹے 7 گھنٹے 9 گھنٹے, گرمیوں میں 12 گھنٹے محنت کرنے کے بعد کہا کہ وہ ساری دعائیں اگر تو ٹھکرا دے مگر ایک دعا میری قبول کر. اور اگر تو نے میری ہر دعا قبول کر لی اور ایک دعا قبول نہ کی تو جتنی دعائیں تو نے قبول کی سب بیکار گئی. اور آقا حسین نے تو وہ لفظ کہا جس کی وجہ سے میں قبر والا باپو بھی کہلایا, جہنم کا ملا بھی کہلایا, ڈراکولا آف اسلام بھی کہلایا. اے خدا, جہنم کی آگ سے مجھے بچا دے. اگر جہنم سے میں بچ گیا, چاہے دولت نہ ملے, چاہے گھر نہ ملے, چاہے بیوی نہ ملے, چاہے اولاد نہ ملے, چاہے صحت نہ ملے, میں نے کوئی نقصان نہیں کیا. اور اگر جہنم سے نہیں بچا تو چاہے ساری دعائیں تو نے میری قبول کر لیا, فائدہ کچھ نہیں. جب آخر میں جا کے اسی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنا. یہ آقا حسین کا جملہ, حج کا جملہ, عرفات کی دعا کا جملہ ہے. ہمارے پاس جتنی دعائیں ان میں شاید سب سے زیادہ لمبی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے, اس کے آخری جملے ہیں. تو آقا حسین نے تو جہنم کے حوالے سے کہا, لیکن جو آقا حسین کے الفاظ تھے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں آج کے تیسرے موضوع کے لیے. اور وہ یہ کہ جو پہلی بات تھی کہ دعا, دوسری بات تھی موت کی تیاری, یہ سب کچھ نہ ہو اور امام آ جائیں, آپ کا بیڑا پار ہو گیا, سارے مسئلے حل ہو گئے. اور اگر امام نہ آئے, تاخیر ہوتی چلی گئی امام کے ظہور میں, تو جتنی دعائیں بھی قبول ہوں گی 10 قبول ہوں گی, 12 نئے مسئلے پیش آ جائیں گے. یہ شروع میں عرض کر چکا ہوں. تو اہم ترین دعا ہے امام کے ظہور کی دعا. یہ آج کی رات کا تیسرا موضوع ہے. مگر جیسے میں نے موت کے لیے کہا, موت کیا چیز, خالی کان کھینچ کے کلے پہ تھپڑ مارنے کا نام موت کی یاد نہیں ہے, تیاری. جیسے میں نے دعا کے لیے کہا, یہ جملے آ چکے کہ گھر میں بیٹھ کے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں, اس کا نام نہیں ہے دعا. مریض کو دوا اور بے روزگار کو دوڑ دھوپ کرنا, اسی طرح ظہور امام, دونوں چیزیں. موت تیاری کا نام, ظہور امام تیاری جاتی ہے. ہر شب جمعہ مومن کو یہ دیکھنا ہے میں نے پچھلے 6 دن میں کیا تیاری کی, اور اب آئندہ 6 دن کے لیے جو کمی رہ گئی تو اسے پورا کرنا ہے. اگر تیاری کی ہے تو اب مزید تیاری کرنا ہے. اور یہاں پہ اپنا وہ جملہ تو دوہرا دوں جس سے آج کی یہ مجلس, جو میں نے شروع میں ایک اعلان کیا تھا کہ میں سال میں اگر 52 شب جمعہ مجلسیں پڑھتا ہوں تو تقریباً ہر ایک میں یہ 3 باتیں آتی ہیں. مگر آج کی یہ شب جمعہ سال کی 52 شب جمعہ میں نہیں ہے, یہ عشرہ فاطمیہ کی شب جمعہ ہے. تو یہاں بھی وہی بات کہ اگرچہ ہر معصوم نے زمانے کے امام کی تیاری کرائی, لیکن سب سے زیادہ تیاری جو کرائی وہ شہزادی کونین نے کرائی. بہت بڑی بات میں نے کہی. چھٹے امام 65 سال کی عمر, 10ویں امام 35 سال کا عرصہ امامت, مولا کائنات 63 سال کی عمر, اور شہزادی کونین سب سے کم 18 سال.
18 سال میں شہزادی کی ساری زندگی صرف اور امام زمانے کی تیاری آپ کو نظر آئے گی. 18 سال میں شہزادی نے زمانے کے امام کی اتنی تیاری کرائی, جتنی تیاری, اب وہ ڈر لگتا ہے کہ توہین کا جملہ نہ, جتنی تیاری 65 سال میں چھٹے امام اور 63 سال میں مولا کائنات اور 35 سال کے اسرا امامت میں 10ویں امام نے نہیں کرائی. تو جو اللہ کی مسئلہ ہے, جو اللہ کا طریقہ کار, تمہیں یہ ذمہ داری ادا کرنا ہے, تمہیں یہ ذمہ داری. یہ توہین کی بات نہیں, یہ شہزادی کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو سب سے زیادہ چھپ گیا. ہمارے یہاں شہزادی کا تصور غربت, فاقے, رونا, بھئی یہی چیز ہے سب سے زیادہ. پھر یہ جملہ کہہ, میں نے موت کے لیے جو جملہ کہا آپ نے پورا سنا بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ تمام معصومین میں غالباً سب سے زیادہ شہزادی نے تیاری کرائی, وہاں غالباً کہا تھا. اور امام زمانہ کے لیے کہتا ہوں یقیناً جتنے بھی معصوم ہیں 13 کے 13 انہوں نے وہ تیاری کرائی, ہر ایک نے تیاری ہے. پھر توہین والا جملہ بن رہا, لیکن سب سے زیادہ تیاری شہزادی کونین نے کرائی. آج کی شب جمعہ ویسے ہی زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات, خالی یاد نہیں, یاد کرنا جب اسلام میں ہوگا تیاری کے ساتھ ہوگا. لیکن فاطمیہ کی شب جمعہ اگر آ جائے, ہر شب جمعہ امام کی تیاری کا نام, فاطمیہ کی شب جمعہ سب سے زیادہ اس مسئلے پر غور کرنے کی شب جمعہ کہ آخر شہزادی نے وہ کیا تیاری کرائی, جس کی بنیاد پر ممبر پہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھا. وہ انشاءاللہ کل سے یہ بات شروع ہوگی, اور موضوعات بھی ہیں, لیکن مین فوکس ہمارا شروع کے 2-3 دن اسی جملے پر رہے گا کہ سب سے زیادہ شہزادی نے تیاری کرائی. بہرحال ابھی تو ہم واپس آتے ہیں ایک لمحے کے لیے, اور آج کے موضوع کو مکمل کر لیں. دعا, موت, ظہور. دعا کے حوالے سے 2-3 باتیں رہ گئی ہیں, وہ آئندہ شب جمعہ ہم کو انشاءاللہ ملے گی. اس میں باقی موت اور امام زمانہ کے حوالے سے جو بات مجھے کہنا تھی, وہ جو کہنا تھی, باتیں تو کبھی ختم نہ ہو, وہ میں نے کہہ دی. لیکن اتنا جملہ تو آج کل بہت پڑھا جا رہا, بچے کو معلوم کہ جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو اگرچہ انجز لی ما وعدتنی, ہر وقت امام تڑپ کے ایک بات اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا, جو امام کے 4 وہ نائب تھے جو امام سے ملاقات کرتے تھے, امام کی زیارت کرتے تھے, لوگوں کے اور عوام کے بیچ میں ایک واسطہ تھا. آج کے نائب ایسے نہیں, چاہے آیت اللہ سیستانی ہو, چاہے رہبر ہو, چاہے آغا خوئی مرحوم ہو, چاہے ان سے پہلے آغا حکیم ہو, ان کی امام سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. یہ اس لیے نائب امام نہیں کہلاتے ہیں, لیکن وہ جو 4 خاص نائب. اور اب تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ دوبارہ بغداد میں ان روزوں کی زیارت کو جانے لگے ہیں, گرچہ بہت سارا اس میں شرعی پہلو بھی آ جاتا ہے, لیکن وہ 4 خاص نائب, ان میں سے جو دوسرے نائب ہیں یہ بہت اہم. پہلے نائب کو مدت کم ملی, تیسرے نائب حسین ابن رو, ہم تو اس لیے زیادہ جانتے ہیں جو کراچی والے ہیں کہ ان کا نام لے کے نیٹی جیٹی پہ ہم عریضہ ڈالتے ہیں, اس لیے زیادہ جانتے ہیں, مگر وہ ساری زندگی تقیہ میں رہے. اور چوتھے نائب سب سے مختصر مدت, تو دوسرے نائب بہت لمبا عرصہ, محمد ابن عثمان ابن سعید الاحوازی. انہوں نے آخری ملاقات زیارت جو امام کی تھی, کا خانہ کعبہ میں کی تھی, مستجار پہ کی تھی. بہت اہم جگہ ہے, خانہ کعبہ جائیے, مستجار کو مس نہ کیجئے, کوئی بھی مس نہیں کرتا, لیکن اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مستجار ہے کیا چیز. وہاں پہ کی تھی, اور امام کو تڑپ کے یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے خدا مجھے جلدی ظاہر کر لے تاکہ میں اپنے دادا حسین کے خون کا انتقام لوں. تو اے خدا, جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے ذریعے انتقام لیا جائے گا, وعدہ پورا کر لے. آج کی شب جمعہ آپ بھی دعا مانگتے ہیں, زمانے کا امام بھی دعا مانگ رہا, تڑپ رہا ہے آقا حسین کے انتقام کے لیے. لیکن جو جملہ میں نے کہا بھول گئے ہوں گے آپ, لیکن آج ہمارا بچہ بھی جانتا کہ تڑپ رہے ہیں خون شہداء کربلا کے انتقام کے لیے. کل صبح دعائے ندبہ میں بھی آپ پکار کے کہیں گے آئینہ الطالب بدم المقتول بکربل, لیکن جب آئیں گے تو پہلا انتقام کربلا والوں کا نہیں لیں گے, پہلا انتقام شہزادی کونین کے مظالم کا لیں گے. ادھر
14 معصومین، تو 12ویں امام تو خیر وہ امام ہے کہ جن کے حالات بتا رہے ہیں 13 میں سب سے زیادہ شہزادی نے زمانے کے امام کی تیاری کرائی، اور ادھر سب سے زیادہ زمانے کا امام بے چین ہے انتقام لینے کے لیے مصائب سہرا۔